اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے، اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں۔ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو اس میں فرق ڈالا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ آپ کی علم ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی جو اوپر گیلری میں بیٹھی تھی اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے، اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا میں بھی۔ اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا۔ ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا، وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے، 2 مہینے اس کو حبس بیٹا میں رکھا گیا، اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے۔ تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں، آئی جی پنجاب پیش ہوں۔ تب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جیز کو طلب کر لیا گیا؟ قطاروں میں بیٹھے لوگ کیا گول کھلا رہے ہیں، کیا تماشا کر رہے ہیں، یہ ہے ریاستی دہشت گردی جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو میں جو کہتا ہوں، میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، میں نے کہا ہے شہباز شریف کا سنا دیں، شہباز شریف کا سنا دیں گے۔ دیکھیں، یہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، ہم عدلیہ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے۔ تدارک نہیں ہوگی، الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی۔ ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ پرامن رہے، لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کس طرف چل پڑے گا۔ کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے، یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں۔ آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے، ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں۔ آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں، یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے، یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے، یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا، اور جن کو نہیں اٹھایا گیا، جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے، اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا۔ اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا۔ ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے، اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا، یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی۔ کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں۔ جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے اور ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے۔ عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا عوام خود کریں یا عدلیہ کرے گی۔ ہماری عوام سے تو امید ہے، درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے، لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے۔ ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے۔ یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے سموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو، تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک، جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دی ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو، اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے۔ آپ سب کا شکریہ۔ کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ آ جائے، ٹھیک ہے، ایک منٹ آپ چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم عدلیہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ جو قابض بیٹھے ہیں ملک پر، ان کو ملک کوئی نقصان کی پرواہ نہیں ہے۔ عام انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوئے تو ملک اور معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ملک اس تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات شفاف تھے۔ جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو قانون کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے تنقید کی جاتی ہے۔ عدلیہ سے درخواست ہے کہ الیکشن پروسیس کو دیکھیں۔ اس کو وہ ریسیپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے، اور پھر جس طرح سے اسلام آباد کورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی، کمال ہے۔ ایک طرف تو سابقہ وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے، ہائی کورٹ کے کمرے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہائی کورٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے، وکلاء پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کی ملکیت جو دروازے تو اور جو ٹیبل سے اور جو وہاں چیزیں موجود تھی کمرے کے اندر، جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں کیا، اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیادی حقوق کو ہی ڈینائل یہ کی گئی۔ تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، انہی ذل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہ کیسے آپ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو؟ ہمارے تو امیدواروں کے، آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ڈیرہ غازی خان سے کے پرپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے، اور غائب ہیں، ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے، اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ 2 پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بیل کروا کے لاؤ، جو سابقہ ایم پی اے سٹنگ تھا پی ٹی آئی کا۔ یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ۔ یہاں جناب ذل سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور اس پر نظر ثانی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی۔ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو 184(3) کی جو ہوں گی، جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے، اس کی 30 دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا، اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا 8-7 کے ریشو سے۔ اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نااہلی، تاحیات نااہلی۔ اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا، کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی 2017 کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آ گئی، تابع آ گئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے، یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184، آرٹیکل 96 میں F1 میں 90F1 میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا ہے، وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی، آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں، آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے، تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے، اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیا گیا۔ اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے، بدترین پری پول ریگنگ ہے۔
اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں. سو اگر آپ نے یہی فیصلہ طے کر کے آئے ہو لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر خدا را یہ کیوں اذیت اور کرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں؟ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی، پاکستان کی معیشت ڈوبے گی، اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خار نہیں کر سکتا ہے. خدا را آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی سرعت کے ساتھ فیصلے کروا کے آپ بری ہو گئے، پوتر ہو گئے. تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی، وہ صرف شریف خان والے کے بارے میں نہیں تھی، وہ باقی دنیا کے بھی تھے. جو غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے. لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنیز تھی، کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا، نام نہیں. اور بھائی 6 آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپ ہی کی. اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی، جس طرح سے لیئرنگ ہوئی، جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، جس طرح سے حساب آیا، کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا، جس طرح سے براڈ شیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے، اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو، انہوں نے جو ان کی انہرڈ کی ساری پراپرٹیز، اور جس طرح سے پھر جے آئی ٹی بنی اور 10 والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے، وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری تھی جی وہ. تو پھر تو ماشاءاللہ آپ تو پوتر ہو گئے، اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے، آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں. قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے. اتنی دھاندلی کے باوجود ری پولنگ کے 8 فروری ہونے دیں، الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دیں. پھر خائف کس لیے، ڈرتے کس لیے؟ یہ ساری آپ کی جو چل رہی تھی ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے. بلے کے نشان کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کیوں کر سمبل رکھا گیا ہے؟ یورپ میں تو سمبل نہیں ہے کیونکہ وہاں سب ایجوکیٹڈ ہیں. یہاں ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ نشان پر ہی ووٹ دیتے ہیں. تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو، کسان کو، مزدور کو، دہقان کو، ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں. اور یہ خوش نہ ہو، کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے، پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے. تو یہ کب تک کھیل تماشا کھلواڑ کرتے رہیں گے؟ اظہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ 47 سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں، کسی کو تاحیات نااہل کرتے ہیں، کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. یہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو آگے چلنے دیں، تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے. عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں ہی تبھی آتی ہے جب آپ الیکشن کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حق حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع دے دیں. جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل، ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے، تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور پھر آیا آرٹیکل 5 میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ. یہ لازم کر دی گئی ہے ہر پاکستانی پر، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صدر ہو یا ہو. سو تابعداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے. تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں، تبھی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کر پائے گی. تھینک یو. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آر او کا معاملہ کو آر او نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، ہم یہ دیکھتے ہیں، قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشن کو تبدیل کر دیا ایک جماعت کے اعتراض کے اوپر، ایم کیو ایم کے، جبکہ یہاں پر ایک آر او کا معاملہ تھا، اس کا تبدیل نہیں کیا جاتا. اس کو چیلنج کرنے سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو آر اوز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر یا اے ڈی سی جیز ہیں ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں.
ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے، وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے، وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے حکم کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے. اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد، وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے، 5 مینٹیننس آف پبلک آرڈرنس. صرف اس کا نہیں ہے، بے شمار ڈپٹی کمشنرز کے آرڈرز ہیں. آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے، وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری سے تیسری عدالت ہے. اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں، ہمارے پاس کیا لینا ہے. اس حد تک جو ہے بے بسی. کبھی اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اور دیگر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. لطیف کھوسا نے کہا کہ مخالفین کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان بلہ ہی نہ رہے. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ انتخابی عمل آگے بڑھنے سے عوامی دلچسپی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. این اے 244 میں کاغذات کی جانچ پڑتال کے موقع پر گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی 60-70% ریونیو دیتا ہے لیکن پھر بھی بنیادی مسائل سے دوچار ہے. اور صرف قومی مفاہمت کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ عوام کو مایوسی سے نکالنا ہے، انہیں امید کی طرف لانا ہے اور پہلے سے بہت زیادہ سنجیدہ ہو کر کام کرنا ہے. اسٹریٹجک ہماری ایک آپس میں مفاہمت ہے، ایک آپس میں کچھ بنیادی امور پر ہم نے طے کیا، فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں مل جل کر آگے بڑھنا ہے ہمیں. اور ہم نہ پاکستان کوئی تساہلی، کوئی غفلت، کوئی غیر ذمہ داری برداشت نہیں کر سکتا یہ ملک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.